السلام علیکم جی، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں احمد ہوں۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وفاقی کابینہ میں آج رد و بدل کی گئی ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے مخرج بدلے ہیں، جو صحیح کام کر رہے تھے ان کو بھی بدلا ہے، جو نہیں صحیح کام کر رہے تھے ان کو بھی بدلا ہے، مطلب اپنی چالیں چلی ہیں، ادھر سے ادھر کر دیا ہے۔ تو اس پہ آج بات کریں گے ہم۔ اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں گے جہانگیر ترین کو جو خبریں میں آ رہا ہے، جو سننے میں آ رہا ہے، جو خبریں چل رہی ہیں، جو بڑے بڑے اینکروں کا کہنا ہے کہ جو جہانگیر ترین صاحب ہیں ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ اس پہ کرتے ہیں بات۔ پہلے تو بات کرتے ہیں جو وفاقی کابینہ میں رد و بدل کی گئی۔ جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں، فواد چودھری صاحب اس سے پہلے بھی وزیر اطلاعات تھے، تو اس سے پہلے بھی ان کے پاس یہی وزارت تھی، تو اس پہ پہلے تو انہوں نے بڑا افیکٹیولی کام کیا، اور اس کے ساتھ ہی جب وہ کام کر رہے تھے تو ان کو دوبارہ سے وزارت دے دی گئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ اب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ جب انہوں نے کام کیا ہے تو اس کے بعد دوبارہ سے پھر انہوں نے وزارت اطلاعات کو سنبھال لی، ان کو وزارت اطلاعات دوبارہ سے دے دی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ پہلے اس پہ افیکٹیولی کام نہیں کر رہے تھے؟ اب جب افیکٹیولی پہلے کام نہیں تھے کر رہے تو دوبارہ پھر ان کو یہ وزارت دینے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ اب یہ چیز سمجھ سے باہر ہے کہ خان صاحب کرنا کیا چاہ رہے ہیں اس اکانومی کے ساتھ، اس کے اپنے جو ٹیم ہے اس کے ساتھ، کبھی ادھر کر دیتے ہیں کبھی ادھر کر دیتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ماضی میں یہی فواد چودھری صاحب وزارت اطلاعات پہ جو تھے، وزیر اطلاعات تھے، پہلے بھی اسی پر تھے، تو اس کے بعد اگر وہ پہلے اس پر کام نہیں کر رہے تھے تو پھر دوبارہ سے ان کو اس وزارت کو دینے کی کیا ضرورت تھی؟ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں وہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں انہوں نے کافی آ کر ریفارمز کی ہیں، ایک مردہ گھوڑے میں جان ڈالی ہے، اس کو دوبارہ سے اٹھایا ہے، اس چیز کو ایک لے کے چلے ہیں۔ اب جو وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہونے کو آئی ہے تو آپ نے پھر اس دور سے ہٹا دیا گیا۔ یہ چیز آپ کے کوئی یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے نہ تجربہ کار بندہ ہوتا ہے تو آپ کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں چل رہا، آپ کو اس کی چیز کا ایکسپیرینس نہیں ہے کہ کون سا مہرہ کہاں پہ رکھنا ہے، کبھی ادھر کر دیتے ہیں کبھی آپ ادھر کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ اب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو کسی بھی ملک کی بیک بون ہوتی ہے، اسپیشلی اکانومی میں، ہم آلریڈی اس پہ کافی ساری ویڈیو بنا چکے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ، کہ جب تک آپ کے ملک میں جدت نہیں آئے گی، انوویشن نہیں آئے گی، تو آپ ملک کی اکانومی کو بوسٹ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ خالی ایگریکلچر پر رہیں گے تو آپ کبھی بھی کوئی بھی آپ کنٹری دیکھ لیں، کوئی ایسا ملک دکھا دیں جو خالی ایگریکلچر کے بنا پر بوسٹ کیا ہو، جو اس کی اکانومی بوسٹ کی ہو، رائز کی ہو خالی ایگریکلچر پر، تو آپ جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو مین آپ کی یوں کہہ لیں کہ آپ کی بیک بون ہے آپ کی اکانومی کی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اس پر آپ نے بٹھا دیا پھر سے آ کے شبلی فراز کو، جو کہ بہت ہی سیدھے سادے بندے ہیں، شریف سے بندے ہیں۔ کیا ان سے یہ جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے اگر ان کی ایکسپرٹیز دیکھی جائیں تو پہلے تو سوال تو یہ ہے ان کا ماضی میں کتنا ایکسپیرینس ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا؟ سوال تو یہ ہے نا کہ ایک عہدہ بندے کو اس کو دیا جائے جس کو آلریڈی ایکسپیرینس ہو، وہ لے کے چل سکے۔ اب آپ کبھی شیخ رشید صاحب کو ریلوے وزیر بناتے ہیں، کبھی وزیر داخلہ بناتے ہیں، اب وزارت داخلہ بھی ان سے نہیں چل رہی تو ان کو کہاں پہ کریں گے آپ؟ وزارت ریلوے تو ان سے چلی نہیں ہے، جب ریلوے نہیں چلی تو آپ نے وزیر داخلہ بنا دیا، اب وہ بھی ان سے نہیں چل رہی۔ آپ پہلے یہ سوچیں کہ آپ نے ٹیم تیار کیسے کرنی ہے۔ اب آپ ٹیم تیار اگر تو پھر وہی چیز پولیٹیکل انفلوئنس ہوگا کہ اپنے چاہنے والوں کو آگے لے کے آنا ہے، یہی چیز کرنا ہے، تو پھر تبدیلی کس چیز کو آپ کہتے ہیں؟ پھر آپ یہ تو نہ کہیں کہ تبدیلی ایک سوئچ کا نام نہیں ہے۔ اگر یہی ٹیم آپ کے پاس ہے تو پھر آپ سوئچ تو چھوڑ دیں، پھر آپ اگلے 10-15 سال بھی بھول جائیں گے تبدیلی آئے گی۔ ہاں، اگر اس کے ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں رمضان میں سستے بازار کے نام پہ سستے بازار بھی بنائے گئے، اس کے باوجود آپ سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی۔ اتنا کمپیٹنٹ بندہ وزیر خزانہ آپ نے لگایا، اتنا کمپیٹنٹ بندہ حماد اظہر، اس کو بھی آپ نے ہٹا دیا، جو کہ ایک ویل ایجوکیٹڈ بندہ تھا، جو پڑھا لکھا تھا۔ آپ اسے تھوڑا ٹائم تو دیں، اسے دیکھیں تو صحیح کیا ہے کہ وہ چلتا ہے نہیں چلتا۔ آپ ٹوٹل 18 دن اس کو وہ دے رہے ہیں وزارت، اور 18 دن بعد وہ بندہ کیا اپنی کارکردگی دکھائے گا؟ 18 دن میں آپ اس کی کارکردگی کو کیسے جج کر سکتے ہیں، کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ نے اس کو ایک ٹائم پیریڈ دیا ہی نہیں، کوئی دیا ہی نہیں، اسے اختیارات پورے بھی دیے نہیں تو اسے واپس لے لیے۔ تو یہ ایسے کیسے آپ اکانومی کے ساتھ؟ تو وہ تو پھر آج احسن اقبال صاحب نے بڑا خوبصورت بیان دیا، انہوں نے تو بڑی ٹھیک بات کی کہ آپ ملک کی اکانومی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو یہ کھیلنا بند کریں۔ آپ وہ پہلے تو کسی کو کھل کے کام کرنے دیں۔
اب جو بندہ کام کر رہا ہے اس کو چھیڑنا، اس کو بار بار کبھی ادھر کر دیا کبھی ادھر کر دیا دوبارہ سے، ٹھیک ہے یہ چیز آپ کا ایک جو فواد چودھری کے حوالے سے ہے وہ بڑا اچھا کام انیشیٹو لیا گیا کہ آپ نے جو وزارت سائنس اینڈ جو وزارت اطلاعات ہے دوبارہ سے ان کو دے دیا، انہوں نے کافی ریفارمز کی ہیں، اس پہ کام کی ہے، خاص اسپیشلی طور پر میڈیا کے حوالے سے، ان کو میڈیا کو ایڈ کی مینجمنٹ کے حوالے سے ایک پراپر مینجمنٹ ایک سٹرکچر دیا ہے اس حوالے سے، کس کو ایڈ دینا ہے کس کو نہیں دینا، اور پورا ایک طریقہ کار ایک لگام ڈالنے کے لیے تو وہ تو ٹھیک ہے، بندے وہ دشمنی بھی مول لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو دیکھیں تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ آپ کون سا بندہ بٹھا رہے ہیں؟ آپ کو اس چیز پہ دیکھنا ہوگا کہ کیا آیا کہ وہ بندہ کمپیٹنٹ ہے شبلی فراز جن کو آپ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ بٹھا رہے ہیں؟ آپ خود اس چیز کو دیکھیے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو کہ اتنی اہم وزارت ہے، وہ وزارت آپ صرف اور صرف دے رہے ہیں کن کو؟ جو شبلی فراز ہیں جو کہ بہت سیدھے سادے شریف سے بندے ہیں، یہ ان کے بس کا کام ہے جو آپ نے ان کو دے دیا ہے، کیا وہ اس میں ریفارمز لے آئیں گے؟ کہ وہ اس پہ کام کر سکیں گے؟ یا آپ کو خود بھی اندازہ ہوگا کہ یہ کمپیٹنٹ بندے نہیں ہیں، اس کے لیے یہ سوٹیبل نہیں ہے، یہ ڈیزرو، یہ اتنی اچھی یہ چیز ان کے بس کی نہیں ہے۔ مانا کہ وہ لوگ شبلی فراز سے شریف ہیں، اچھے بندے ہیں، لیکن یہاں پہ بندہ کمپیٹنٹ اور کیلیبر والا چاہیے، جس کو کام کرنا بھی آتا ہو اور کام کروانا بھی آتا ہو، تو وہ ان میں سے نہیں ہے شبلی فراز جو آپ نے لگا دیے۔ آپ بھی ادھر ہیں ہم بھی ادھر ہیں، انشاءاللہ دیکھیں گے، ہماری تو امیدیں اچھی ہیں کہ وہ کام کریں، لیکن ایکسپیکٹ زیادہ ہم امیدیں نہیں لگائیں گے ان سے کہ وہ کام کر کے دیکھیں گے۔ وہ آپ بھی دیکھیے گا، وقت آنے کا وقت آپ کو بھی بتائے گا، پوری عوام بھی دیکھے گی کہ وہ اس طرح کے کمپیٹنٹ بندے نہیں ہیں۔ اگر یہی آپ نے چینج کرنی تھی تو آلریڈی پھر وہ آپ کے فواد چودھری بڑے اچھے چل رہے تھے، خاص طور پر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، پھر آپ ان کو ادھر ہی رہنے دیتے۔ اس کے ساتھ ہی وزیر خزانہ آپ نے بدل دیا 18 دن بعد، تو وہ میرے خیال میں اگر دیکھا جائے تو وہ پڑھے لکھے بندے تھے وزیر خزانہ حماد اظہر، ان کو ہی رہنے دیتے۔ اگر ان کو ہٹایا ہے تو پھر آپ کو دوبارہ سے اگر ان کو وزارت دینی ہی تھی کوئی اور، تو پھر آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت دیتے تو دیتے ان کو حماد اظہر کو، کیونکہ وہ ایک کمپیٹنٹ بندے ہیں، جیسے کہ آپ کا مراد سعید ہے، وہ پڑھے لکھے بندے ہیں، وہ اس چیز کو سمجھتے آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جی خبریں چل رہی ہیں کہ میڈیا میں بھی آ رہا ہے کہ خان صاحب کا اب جو زیادہ فوکس ہے وہ تھوڑا سا لیوریج دے رہے ہیں اپوزیشن کو بھی اور خاص طور پر جہانگیر ترین کو بھی، اور یہ بھی سننے کو آ رہا ہے کہ ان کی ملاقات ہو رہی ہے آنے والے چند دنوں میں ہی، ہو سکتا ہے جلدی آ جائے ملاقات عمران خان صاحب کی اور جہانگیر ترین کی، اور ان کے درمیان صلح کا جو ہے وہ صلح کی بھی کوئی خبریں چل رہی ہیں کہ ان کے درمیان صلح بھی کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ان کا جو موقف ہے خان صاحب کا وہ سیدھا سادہ ہے۔ انہوں نے اس بارے میں بڑا واضح طور پر پہلے بھی آگاہ کر دیا اور اس چیز سے بھی آگاہ کر دیا کہ ان کے جو کیسز ہیں ان کو انہوں نے کلین چٹ دینی ہوگی، کیسز آپ کو عدالت میں بھگتنے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ جو وہ کس چیز کا ریلیف دیتے ہیں یہ تو بتائے گا وقت، وہ کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ اب یہ چیز تو بڑی واضح طور پر کھل کے آ چکی ہے کہ اب جو ہے انہوں نے اپوزیشن کے جو کیسز ہیں، جو کرپشن کیسز ان پہ چل رہے ہیں، ان سے تھوڑا سا فوکس ہٹا کے اب جو فوکس کیا ہے وہ مہنگائی پہ، کیونکہ رمضان میں بھی آپ نے دیکھا نیوز میں بھی کہ کس طرح مہنگائی کی جو شرح وہ 22% تک اب پہنچ گئی ہے۔ یہی مہنگائی کی شرح کچھ دن پہلے 11% تھی، اور اب جو مہنگائی کی شرح وہ 22% تک پہنچ گئی ہے رمضان میں۔ کوئی بھی چیز کنٹرول میں نہیں ہے، اسپیشلی گھی، چینی، آٹا، اس طرح کی چیزیں کوئی بھی کنٹرول میں نہیں ہے ان کے، اس پہ خاص طور پر اب توجہ دی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں جی، یہ سننے کو پہلے بھی یہی سنتے آ رہے ہیں کہ مہنگائی پہ فوکس، مہنگائی پہ فوکس، اب دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا فوکس کرتے ہیں اور کتنا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سب لوگوں نے ایک اور نیوز سنی ہوگی، جو ہے رائیونڈ کی جگہ جو آئی تھنک 150 کنال کی جو جگہ ہے اس پر قبضہ کیا ہوا تھا پی ایم ایل این، وہ بھی ایک نیا ان کا پول کھل گیا، اس پر بھی پنجاب حکومت سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے، انہوں نے سٹے لے لیا ہے اس پر۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے آج بڑی کھل کے ایک دھمکی بھی دی ہے خاص طور پر کمشنر لاہور کو کہ آپ لوگوں نے تو حکومت تو آنی جانی ہے لیکن آپ لوگوں نے ادھر رہنا ہے اور آپ کے بچے بھی ادھر رہنے ہیں۔ تو انہوں نے تو بڑے واضح طور پر دھمکی دی ہے، حکومت کو چاہیے کہ اس پر ایکشن لیا جائے، یہ بات اس کو اگنور، یہی تو چیزیں ہیں جو یہ سیاستدان خاص طور پہ یہ رانا ثناء اللہ جیسے کئی سیاستدان ایسے ہیں جو جو عہدیداران ہیں ان کو ڈرا دھمکا کے، اداروں کو ڈرا دھمکا دیتے ہیں، اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، آپ کے بچے بھی ہیں، یہ ہے وہ، ماضی میں بھی یہی کرتے ہیں، تاکہ ان کے ابھی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کر رہے،
ٹھیک ہے، تاکہ ان کے خلاف کام نہ کیا جائے، باقی جو مرضی کیا جائے، صرف اور صرف ان کو نہ چھڑا جائے، ان کے خلاف کام نہ کیا جائے، باقی جو مرضی کام کیا جائے۔ ہوپ فلی جی یہ انشاءاللہ ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا گیا۔ اب امید کی جا سکتی ہے کہ یہ جو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اتنی ساری زمین پر اور اللیگلی، تو وہ ہوپ فلی اب اس کو چھڑانے کے چانسز نظر آ رہے ہیں۔ اب تک کے لیے جی اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی مجھے دیجیے گا اجازت۔ خدا حافظ۔